ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تم آئے تھے وضو کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، وضو اور نماز کی فضیلت۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4381۔ حضرت ابو امامہ سدئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تم آئے تھے وضو کیا تھا؟ عرض کی، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جب ہم نے نماز ادا کی کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ اس نے عرض کی، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ نے وضو اور نماز کی برکت سے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اس حدیث مبارک میں وضو اور نماز کی فضیلت بیان ہوئی۔ وضو، نماز اور دیگر اعمال صالحہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا گناہ سرزد ہو جائے تو نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اگر کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو تو سچے دل سے توبہ اور اس گناہ کی تلافی کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ وضو اور نماز نہ صرف پاکیزگی اور عبادت کا ذریعہ ہے بلکہ گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر وضو کرے، نماز ادا کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، اس لیے گناہ ہو جائے تو فوراً وضو، نماز اور توبہ کی طرف بھاگنا چاہیے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے سچی توبہ ضروری ہے، جبکہ وضو اور نماز صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ گناہ کے بعد مایوسی نہیں، فوراً اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ وضو، نماز اور توبہ دل اور روح کو دوبارہ پاک کر دیتے ہیں۔